اللہ کی حاکمیت اور لوگوں کی حاکمیت میں کیا فرق ہے؟ انبیاء ہر ایک کو ان کی خواہش کے مطابق معجزے کیوں نہیں دکھاتے ہیں؟ اور پروردگار عالم قرآن مجید میں بار بار گزشتہ قوموں کا تذکرہ کیوں کرتا ہے؟ ان سوالات کے جوابات کو جانتے ہیں آج کے اس تفسیری ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم سورہ بقرہ کی 2 آیتوں کی تفسیر کو لے کر حاضر ہوئے۔ آئیے سب سے پہلے آیت نمبر 107 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير۔ کیا نہیں جانتے ہو کہ آسمانوں اور زمین کی حکومت خدا ہی کے لیے ہے اور اسے حق حاصل ہے کہ وہ اپنی حکمت اور حاکمیت کے تقاضوں کے پیش نظر قوانین اور احکام میں تغیر و تبدل پیدا کرے، اور خدا کے علاوہ نہ تمہارا کوئی سرپرست ہے اور نہ کوئی مددگار ہے۔ ناظرین، مفسر کے مطابق اس آیہ مبارکہ میں صرف ایک نقطہ پایا جاتا ہے، اس ایک نقطے کو جان لیتے ہیں۔ جو لوگ کچھ خدائی احکام و قوانین کی تبدیلی کے بارے میں اعتراضات کرتے ہیں، وہ اس بات کی طرف توجہ نہیں کرتے کہ خداوند متعال حاکم مطلق ہے۔ خدائے ذوالجلال کی حاکمیت ہمیشگی، ذاتی اور عمومی ہے، لیکن خدا کے علاوہ دوسروں کی حاکمیت اور حکومت محدود اور وقتی ہے، یا پھر لوگوں کی بنائی اور غیر ذاتی ہے۔ بنی اسرائیل خدا کی حاکمیت کے بارے میں اسی طرح کے غلط تصورات رکھتے ہوئے اسے اپنے احکام کے اجراء و نفاذ کے سلسلے میں بے دست و پا سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں ید اللہ مغلولۃ، یعنی خدا کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 64۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ خداوند عالم کے ہاتھ تخلیق کائنات، قانون و احکام کے وضع کرنے اور ان میں تغیر و تبدل کرنے میں بالکل آزاد ہیں۔ بل یداہ مبسوطتان، یعنی اس کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ خداوند عالم جب چاہے اپنی خلقت میں تبدیلی پیدا کر دے، مثلا پانی کو کڑوا بنا دے۔ لو نشاء جعلناہ اجاجا، سورہ واقعہ آیت نمبر 70۔ یا درختوں کو خشک کر دے، لو نشاء لجعلناہ حطاما، سورہ واقعہ آیت نمبر 65۔ اور اس سے بھی بڑھ کر کہ تمام لوگوں کو نیست و نابود کر کے دوسرے افراد پیدا کر دے۔ ان یشاء یذہبکم ویات بخلق جدید، سورہ ابراہیم آیت نمبر 19۔ یا جیسا کہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں سے فرمایا کونوا قردۃ خاسئین، یعنی دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ، سورہ بقرہ آیت نمبر 65۔ اور وہ انسانی صورت سے بندروں کی صورت میں تبدیل ہو گئے۔ بنی اسرائیل نے اپنے دور میں اس طرح کے بدلاؤ کو بار بار دیکھ رکھا تھا، یعنی ان کے گزرنے کے لیے دریا کا خشک ہو جانا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا اژدہا بن جانا، پتھر کا پھٹنا اور اس سے چشموں کا جاری ہونا، یہ سب کچھ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے۔ لیکن اب وہ احکام الہی میں تھوڑی سی تبدیلی پر انگلیاں اٹھا کر ہیلے بہانے سے کام لے رہے تھے۔ ناظرین، یہ تھی اس آیہ مبارکہ کی بہترین تلاوت، ترجمہ اور اس کا ایک نقطہ، اب اس کے پیغام کو بھی جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، آسمانوں اور زمین کی حاکمیت کا ہمیشگی اور پورا حق صرف خدا ہی کو حاصل ہے۔ نمبر 2، قوانین کی تبدیلی کا حق بھی اسی ذات کو حاصل ہے جو آسمانوں اور زمین پر حق حاکمیت رکھتی ہے، لہٰذا اس بارے میں کسی بھی قسم کے شک و شبہے کی گنجائش نہیں ہے۔ نمبر 3، بہانہ بنانے والے ہر دھرم افراد کو راضی کرنا تمہارے لیے اہم نہیں ہونا چاہیے،
کیونکہ خدا کے علاوہ کوئی بھی تمہارا مددگار اور سرپرست نہیں ہے۔ ناظرین، اس ایپیسوڈ کی آخری آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سن لیتے ہیں۔ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل۔ کیا یہ چاہتے ہو کہ تم بھی اپنے پیغمبر سے ایسے ہی بے جا سوالات کرو جیسا کہ اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل کی طرف سے کیے جاتے تھے؟ اور جو شخص اس قسم کے ہیلوں بہانوں کے ذریعے ایمان سے روگرداں ہو کر ایمان کو کفر میں تبدیل کرے گا تو یقیناً وہ راہ راست سے گمراہ ہو جائے گا۔ ناظرین، اب آئیے اس آیت مبارکہ کے بہترین نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ آیت پر توجہ کرنے سے اور جو کچھ شان نزول سے بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ بعض کمزور ایمان والے مسلمانوں اور مشرکین نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے ربط اور غیر منطقی سوالات کرنا شروع کر دیے۔ مثلاً وہ کہنے لگے ہمارے لیے خدا کی طرف سے کوئی خط لے آئیے یا نہریں بہا دیجیے، اور کچھ لوگ مثلاً بنی اسرائیل کہنے لگے کہ ہمیں اپنی ان آنکھوں سے خدا کا دیدار کرائیے تاکہ ہم اس پر ایمان لے آئیں۔ معجزہ دکھانا پیغمبر کی دعوت کی سچائی اور اتمام حجت کے لیے ضروری ہے، لیکن ہر وقت اور ہر کس و ناکس کی طرف سے معجزے کی خواہش اور ہر راہ چلتا شخص جس قسم کا چاہے سوال کر دے تو ان سب افراد کے مطالبے پورے کرنا ضروری نہیں ہے۔ ایک انجینئر یا نقشہ بنانے والا اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے نمونے کے طور پر چند ایک کام کر کے دکھاتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر شخص کے لیے گھر بناتا رہے یا نقشے تیار کرتا پھرے۔ مشکلات کا ذکر اور انبیاء کی تاریخ کو بیان کرنا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی خاطر کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگ نامعقول قسم کے سوال اور مطالبے کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان نہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے والے انبیاء سے بھی اسی قسم کے مطالبے ہوتے رہے ہیں۔ ناظرین، یہ تھے بہترین اور خوبصورت نکات۔ اب بہترین پیغام کو بھی جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، بیجا سوالات اور مطالبوں سے پرہیز کرو کیونکہ یہ کفر کا سبب بنتا ہے۔ نمبر 2، ماقبل ادیان کے پیروکاروں کو جو مشکلات و خطرات درپیش تھے وہ مسلمانوں کے لیے بھی ہیں۔ نمبر 3، دوسروں کے انجام اور عاقبت سے درس عبرت حاصل کریں۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے جانا کہ اللہ کی حکومت ہمیشگی ذاتی اور عمومی ہوتی ہے، لیکن خدا کے علاوہ کسی اور کی حکومت یا حاکمیت وقتی اور محدود ہوتی ہے یا لوگوں کی بنائی ہوئی ہوتی ہے، اور انبیاء کو اپنی دعوت کی سچائی اور لوگوں پر اتمام حجت کے لیے معجزہ دکھانا ضروری ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر راہ چلتے آدمی کو وہ معجزہ دکھائیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ۔ خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔